ایک لفظ ہے موت۔ میرے بھائیو، یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے کوئی سننا نہیں چاہتا، بادشاہ ہو یا امیر، فقیر ہو یا مسکین، محتاج ہو یا ضرورت مند، کوئی سننا نہیں چاہتا، ہر کوئی اس سے بچنا چاہتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ آ جاتی ہے تو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ آدمی بھاگنا چاہتا ہے پر بھاگ نہیں سکتا، چھپنا چاہتا ہے پر چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ آدمی کتنی مضبوط قلعے کے اندر بند ہو جائے، آپ کتنے ہی مضبوط قلعے کے اندر بند ہو جائیں، اگر آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے تو موت وہاں پر بھی آ کے رہے گی۔ ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ گیا، ان کی نظر پڑی، سلام کیا، وہ خود تیار ہو گئے، کہا میری روح قبض کرنے آیا؟ کہا نہیں یا نبی اللہ، میں روح قبض کرنے نہیں آیا، میں گزر رہا تھا تو میں نے سوچا سلام پیش کرتا چلوں، لیکن ہاں یہ جو نوجوان بیٹا ہے 20 سال والا، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، 20 دن کے بعد میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان کو آگاہ کر دیا کہ تیرے صرف 20 دن ہی باقی ہیں، 20 دن کے بعد تیری روح قبض ہو جائے گی۔ ایک صاحب کو ڈاکٹر نے کہا کہ تو 3 مہینے کے بعد مر جائے گا، تو اس نے یہ سن کے نا رونے دھونے کے بجائے خوش ہو گیا کہ چلو اللہ کا شکر ہے، میرے موت کا علم تو مجھے ہو گیا، کسی کو تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، خاندان والوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، سب کی دعوت کی اور سب سے یوں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، کسی کا لین دین ہو تو مجھ سے لے لے۔ وہ 3 مہینے کے اندر اس نے سارے حقوق چکا دیے، اس کے بعد وہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا اور اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 3 مہینے میں مر جائے گا، وہ اب تک زندہ ہے۔ جس کو کسی نے نہیں کہا کہ مر جانا ہے، وہ کب کا مر کے چلا گیا۔ تو میرے بھائیو، وقت کا کچھ نہیں پتا، کس وقت موت ہمارے سامنے آگے پیچھے گھوم رہی ہے، کب آ جائے کچھ نہیں معلوم۔ تو اس نوجوان کو داؤد علیہ السلام نے آگاہ کر دیا کہ 20 دن باقی ہیں، موت کا فرشتہ آئے گا، تیری روح قبض ہو جائے گی۔ یہ سن کے وہ گھبرا گیا، ٹینشن میں آ گیا، وہ ادھر ادھر گھومنے لگا، جنگلوں کے چکر لگانے لگا، گھومتے 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 اس کے 16 دن گزر گئے۔ 16 دن کے بعد 4 دن رہ گئے۔ ایک سوالی آیا، اس نے کہا بھائی میں حاجت مند ہوں، مجھے کچھ تقاضا ہے، اگر آپ کچھ میری مدد کر سکیں
تو بڑی مہربانی ہوگی آپ میری کچھ مدد کر سکتے۔ تو اس نوجوان نے اپنی جیب میں جو ہاتھ ڈالا 20 دینار موجود تھے۔ وہ کہنے لگا میری عمر تو ویسے 4 دن باقی ہے، میں اس پیسے کو لے کے کیا کروں گا؟ اگر یہ پیسے یہ دینار میں اگر اسے دے دیتا ہوں اس کے کسی کام کا ہو جائے گا۔ اس نے پیسے نکالے، دینار نکالے اور اس نوجوان نے اس سائل کو دے دی۔ جیسے اس کے ہاتھ میں پیسے آئے اس نے یوں ہاتھ اٹھا کے اوپر اور کہا اللہ تیری عمر دراز کرے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ حدیث میں بھی ہے نا الصدقۃ ترد البلا، صدقہ کیا کرتی ہے؟ بلا کو ٹال دیتے۔ تو جب 17 دن ہو گئے، 18 ہو گئے، 19 ہو گئے، 20ویں دن جب اسرائیل اس نوجوان کی طرف بڑھنے لگا، اللہ پاک نے فرمایا اسرائیل پیچھے ہٹ جا، میں نے اسے مہلت دے دیا ہے، اس کے قریب نہیں جانا، پیچھے ہٹ۔ اسرائیل علیہ السلام واپس ہوئے، داؤد علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت داؤد نے دیکھا تو کہا کیا اب میری باری ہے؟ کہ نہیں آپ کی باری نہیں ہے، میں گزر رہا تھا تو میں نے کہا سلام کرتے جاؤ۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نوجوان کا کیا ہوا جس کے 20 دن باقی تھے؟ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ جب اس کے 20 دن پورے ہو گئے اور میں اس کے قریب بڑھنے لگا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے قریب نہ جانا، میں نے اسے مہلت دے دی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا یا نبی اللہ، یہ سکت تو میرے میں نہیں ہے، یہ طاقت تو میرے میں نہیں ہے کہ میں اللہ سے پوچھوں کیوں، یہ آپ پوچھ سکتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ اس نوجوان کو آپ نے مہلت کیوں دے دی؟ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل آئے، سلام پیش کیا، اللہ نے ہمیں بھی سلام بھیجا۔ جب آپ معراج پہ گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے امت کو میرا سلام کہنا۔ آ رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اپنے امت کو میرا سلام کہنا۔ تو اللہ نے ہم اور آپ کو بھی سلام بھیجا ہے، خوش نصیب ہیں ہم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں کہ اللہ نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔